بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس دراصل اسلام اور جدید سائنس کی آپس میں ربط اور تعلق کو کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جدید سائنس سے متعلق واضح اشارے اور احکامات دے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس سے متعلق گفتگو کرتے، اور یہ وہ آیات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی، لیکن آج کی جدید سائنس بھی انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان قرآن اور اسلام سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو غیر مسلم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم پر تحقیق کا سب سے بڑا ادارہ مسلمانوں کے پاس نہیں بلکہ برطانیہ میں موجود، جس پر غیر مسلم تحقیق کر کے اس دنیا کو تسخیر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی؟ آج کی اس بگ بینگ تھیوری کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ، آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے، تو کیا وہ حقائق سے آگاہ ہو اور پھر بھی ایمان نہیں لاتا؟ قرآن کریم کی بیان کردہ نشانیوں کے مطابق اگر آج کی جدید سائنس کے متعلق بات کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گورے سائنسدان اسلام کے آگے کس طرح سر جھکانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ کون سی آیات تھیں جن کی وجہ سے آئنسٹائن جیسے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی سرنگوں ہو گئے تھے۔ عزیز دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ ایک الہامی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کل 6666 آیات ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ سائنس سے متعلق ہیں، یعنی ان میں سے سائنسی معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، جس کے مطابق کائنات یعنی یہ دنیا جو اس طرح کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، پہلے یہ سب ایک بہت بڑی اکائی کی شکل میں موجود تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا یعنی بگ بینگ ہوا، جس کے نتیجے میں کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر یہ کہکشائیں تقسیم در تقسیم ہو کر سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، زمین وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہوتی گئی، اور اس بات کو ماہر فلکیات طب کے ماہرین وسیع طور پر قبول کرتے ہیں۔ دوستو، رب کائنات نے یہاں تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت پہلے ہی آسان الفاظ سے پردہ اٹھا لیا، اور حیرت والی بات یہ ہے کہ جن سوالات کے جوابات انسان برسوں سے تلاش کر رہا تھا، وہ بہت ہی جچے تلے انداز میں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، اور بھی ایسے جچے تلے انداز میں ادا کر دیے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ اور تو اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیکھنے والے کون لوگ ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات اور اس میں موجود ہر چیز لاموجود حالت، یعنی سائنسی زبان میں اسے زیرو حجم اور لامحدود کثافت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، پھر اس دھماکے سے پہلے 1 سیکنڈ سے بھی کئی لاکھ کم ٹائم میں کائنات بے شمار انداز میں پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ، توانائی اور وقت آزاد ہوا، کش شکل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کے نتیجے میں منتشر ہوتا چلا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے مزید ٹکڑے ہوتے چلے گئے جو کہ کہکشاؤں کی صورت اختیار کر گئے۔ بگ بینگ کے وقت کا تخمینہ جو آج کل کے سائنٹسٹ لگا رہے ہیں وہ 11 سے 20 ارب سال پہلے کا لگایا جاتا ہے، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب سال پہلے ہوا تھا، اور یہ بڑے ٹکڑے بنیادی طور پر ہائیڈروجن کے بنے تھے جو دھماکے کے مقام سے دوری کی جانب سفر کرنے کے لیے پوری قوت سے چلنے لگے، اور اس جلنے کی نتیجے میں ہیلیم گیس پیدا ہوئی، اور ان کی کثافت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلنے والی ہیلیم اور ہائیڈروجن کاربن کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ کاربن بعد میں ٹھوس شکل میں تبدیل ہو، اور یوں یہ آگ کے بڑے بڑے گولے انتہائی طاقتور کش شکل کے ساتھ ستاروں کی شکل میں موجود ہو گئے، جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے جو ہماری زمین کا مرکز ہے، اور ان کی کشش کی بدولت ان کے ارد گرد چھوٹے لاتعداد مادے کے ٹکڑے جنہیں ہم سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں، اور انہی میں سے ایک سیارہ یعنی زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلا دیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں امریکن تحقیقاتی ادارے میں سن 1925 میں ایک امریکی ماہر طب نے اس عمل کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ اس بات کا ذکر بھی بہت پہلے قرآن پاک نے کر دیا تھا۔ یہ آیات پڑھ کر سب کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک
ایک کتاب جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں اللہ پاک نے نازل فرمائی، وہ اس قدر اور اس انداز میں سائنسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو ایک بات درج ہے وہ آج سب سچ ثابت ہو رہی۔ دوستو، آپ کو ایک ایسا ہی سائنسی کرشمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے مختلف خانوں میں جمع کرتی ہے، لیکن انسان کو یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے۔ مگر یہ حقیقت بھی قرآن پاک نے آج سے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگ۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد زخم کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہد میں شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ اینٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے بھی شہد کا استعمال کیا تھا۔ ایک مسیحی راہب نے برطانوی شفاخانوں میں سینے کی بیماریوں، دمہ اور الزائمر نام کی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج دوسرے کیمیکلز اور ادویات کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامنز اور فیکٹوز ملا کر کیا، جو زخموں کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور زخموں کو پھپھوندی وغیرہ بھی لگنے سے بچاتے۔ اور اسی طرح زخموں کے نشانات وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بھی شہد کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ شہد کی خصوصیات، لیکن قرآن پاک نے شہد اس تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دے دیا ہے، اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اس پر اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کی شدت کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت ہوا تو معلوم کیا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے الگ سے خلیات ہوتے، اور اگر یہ خلیات نہ ہوں تو انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور اسی چیز کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی خوب جانتا ہے۔ معزز دوستو، یہ سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر اپاہج ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھیں جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کر دیا تھا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی صورت پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے اس پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو قرآن جیسے الفاظ بنا کر پیش کر سکے، اور نہ ہی آج تک کوئی پیش کر سکے۔ اور یہی سورہ بقرہ کی 2 آیات جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات سائنس پر بات کرتی ہیں، جو سمندر، ہوا، آگ، پانی، انسانوں، جانوروں، پودوں اور اس دنیا میں موجود اور اس دنیا سے بہت آگے تمام چیزوں سے متعلق بحث کرتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، سب کچھ قرآن پاک میں اللہ پاک بہت پہلے بتا دیا۔